وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت درس کا نمبر 1873، آیت نمبر 68. آج کا موضوع کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں، سو خیر ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 68. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء. کون ہے زیادہ ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب کہ وہ اس کے سامنے آ چکا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا. اور جو لوگ ہماری خاطر ہمارے بارے میں مجاہدہ کریں گے، محنت کریں گے، لنہدینہم سبلنا. انہیں ہم اپنے بہت سے راستے دکھا دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. آخری دو آیات ہیں سامعین کرام سورہ عنکبوت کی. بہت ہی پیاری صورت ہے سورہ عنکبوت ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جو اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا جو طریقہ ہے وہ بتایا ہے اور تفاصیل دی کر بھی دی ہے ہمیں. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. کیا یہ لوگ باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ یہ ہمارا حال ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. آج کا جو سبق ہے اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا
کہ وہ شخص سب سے زیادہ ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے سامنے آ جائے تو اس کو جھٹلائے. ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. تھوڑا سا دیکھیں آپ وسعت نظر سے کام لیں. قرآن کو ایک خاص موقع تک محدود کرنا بہت بڑی زیادتی ہوگی. یہ ٹھیک ہے قرآن کا ایک خاص شان نزول بھی ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، ہدن للمتقین، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے. اور قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اما لکا و اما علیکا، یا تو تمہارے حق میں یہ دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا. آپ سے میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ جب بھی، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جب کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو یہ ایک بات آپ کو میں کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں قرآن نہیں آئے گا. آپ پھر اس میں فرقواریت کو ڈھونڈیں گے، آپ اس میں فقہی مسئلے ڈھونڈیں گے اور پھر اس کی بنا پر اختلاف کریں گے اور پھر ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیں گے اور خود اس سے کوئی ہدایت نہیں لیں گے. آج آپ دیکھ لیں مختلف بورڈ بنے ہوئے ہیں دین کی بنیاد پر، مختلف بورڈ ہیں، ایک بورڈ نہیں ہے. الگ الگ مکتب فکر ہیں اور ان کے الگ الگ بورڈ ہیں. بہرحال میں تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ طالب مولا ہیں اور طالب دنیا نہیں ہے تو پھر یہ قرآن آپ کے لیے ہے اور آپ کی سمجھ میں آئے گا. زیر نظر آیت جو ہے ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، دیکھیں اللہ پہ جھوٹ کون باندھتا ہے؟ شان نزول کے حساب سے مشرکین مکہ تھے. وقالو ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں نازل کی. اور ان کا وہ رویہ جو ہے مشرکین مکہ کا، آپ رویہ دیکھیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے. کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ یہ میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں قرآنی آیت کا. اے رسول ہم تو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہاں تک کہ جب ہمارے سامنے آپ آسمان پہ چڑھ جائیں. وَلَمْ نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم آپ کے آسمان چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ ایک کتاب، لکھی ہوئی کتاب ہمارے سامنے لے آئیں جس کو ہم پڑھیں. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہماری بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے آپ سے اور آپ سے مخاطب ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. اب تم نے اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں. ما یعبأ بکم ربی، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا. لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. یہاں بھی دیکھیں کذبن کذبا، ایک آیت میں جھوٹ کے 2 مرتبہ استعمال ہوئے. من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاء. فقط کذبتم، پس تم نے جھٹلا دیا. فسوف یکون لزاما، اب اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا. اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج جو یہ برائے نام قوم ہے، یہ تو اپنے عمل سے اللہ پر جھوٹ باندھ رہی ہے. اور یہی میں آپ کو تھوڑا سا میں اس میں آپ کا وقت لوں گا. ممن افترا علی اللہ کذبا پہ
سورہ ملک، اذا القوا فیہا وقال لهم خزنتها الم یأتکم نذیر، یعنی دوزخ میں جب 2022 کے سب مسلمانوں کو جھونکا جائے گا تو ہم سے دوزخ کا داروغہ جو ہے وہ ایک سوال کرے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس اس دوزخ سے ڈرانے والا کوئی بھی نہیں آیا تھا؟ کسی نے خبر نہیں دی کہ دوزخ تیار ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، کیا یہ بات تمہیں نہیں بتائی تھی کہ جہنم انتظار میں ہے اور سرکشوں کا ٹھکانہ ہے یہ؟ تو وہاں پر ہم یہ جواب دیں گے دوزخ کے داروغہ کو، قالوا بلا، ہم کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا ایک ڈرانے والا، ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا ماشاءاللہ، لیکن جھٹلاتے ہیں۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اپنے عمل سے یہ کہا کہ اللہ نے تو ہماری ہدایت کے لیے کچھ نازل ہی نہیں کی۔ یہ بات ہم آج کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ قرآن سے پیٹ پھیر کر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے جو مسلمان آج کا، تو وہ اپنے زبان حال سے یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تو میرے لیے کوئی ہدایت نازل ہی نہیں کی۔ آج پاکستان کے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، تھنک ٹینک نے بنایا ہے نصاب تعلیم، اور کوئی احتجاج نہیں کر رہا بشمول تمام علماء کے کہ بھئی اس میں قرآن تو شامل کرو۔ بنیادی تعلیم علم تو قرآن کا ہے، بچے کو پڑھا رہے ہو اور قرآن سے غافل ہے، قرآن اس کو پڑھا ہی نہیں رہے، کوئی بھی آواز نہیں بلند کر رہا، کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی سڑک بند نہیں ہوئی، کوئی دھرنا نہیں ہوا کہ بھئی قرآن کو تو شامل کرو۔ یہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، تم نے اپنے نصاب تعلیم سے قرآنی کو نکال دیا ہے۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، دیکھیں اپنے جرائم پہ بھی آپ نظر ڈالیں، کس قدر مجرم ہیں ہم کتاب اللہ کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں ہمیں بہت پہلے خبردار کر دیا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ مساجدیں آباد ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، ایئر کنڈیشن لگے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے، ہدایت سے خالی ہوں گے۔ آج کل تو پیشہ بن گیا ہے، امام مسجد گریڈ ہے اس کا، پیشہ بن گیا ہے۔ خطیب صاحب کا الگ تنخواہ ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہم نے تو بطور پیشہ اپنا لیا ہے۔ اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، ہر مسلمان کو قرآن سیکھنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم تو ہر معاملے میں ملا کے محتاج ہیں، جنازہ ملا پڑھائے گا، نکاح ملا پڑھائے گا، اور نماز ملا پڑھائے گا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے کرے، لیکن آپ کیوں غافل ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ کیوں قرآن سے غافل ہیں؟ آپ نے کیوں اللہ کے کلام سے منہ موڑ لیا ہے؟ آپ کیوں اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا؟ آپ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ۔ افسوس کی بات ہے، یہ آیات مکی دور کی ہیں، مشرکین مکہ اس کے مصداق ہیں، لیکن آج اس کے مصداق آج کا مسلمان ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، ہمارا تو یقین ہے ہی نہیں۔ ایمان ابھی ہم نے پڑھا تھا، والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، ہمارا حال ہے۔ ابھی ہم نے گزشتہ سبق میں کیا پڑھا تھا؟
افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا یہ ہمارا حال نہیں ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا باطل پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، یہ ساری ہماری 100% ہمارے بارے میں ہے یہ۔ اور یہ جو 68 نمبر کی آیت ہم پڑھ رہے، اس میں کون ہے یہ سب سے بڑا ظالم؟ من اظلم، یہ من اظلموں کا جملہ جو ہے یہ قرآن میں مختلف یعنی مختلف طرق سے آیا ہے، لیکن بات سب باتوں کی ایک بات ہے۔ میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، وہ بھی ہم پر فٹ آتی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، کون ہے زیادہ ظالم؟ یعنی وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے کہ اس کو اللہ کے احکامات کی نصیحت کی جائے پھر اس سے وہ منہ موڑ لے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یہ تو مجرم ہے، اس سے ہم انتقام لیں گے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان مجرم ہے، اس کو نصیحت کی جاتی ہے، یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہم قرآن آپ دیکھ لیں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، من حیث القوم، مسلمان امت قرآن سے غافل ہے، قرآن ہمارے نصاب تعلیم میں نہیں ہے، اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ آپ خود دیکھیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا قرآن کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ کیا آپ اس کو کتاب ہدایت مانتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اخلاق کی کتاب ہے۔ کان خلقہ القرآن، ہمارے رسول کا اخلاق تو قرآن تھا۔ گھر میں جو بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، کیا وہ آپس میں ایک دوسرے سے قرآن کے حساب سے سلوک کر رہے ہیں؟ نو وے، بالکل صاف بات ہے۔ دیکھیں میاں بیوی کی بات نہیں ہے، یہ سارے معاشرے کی بات ہے۔ آپ کا رہنا دیکھیں، پہلا تو ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ ہماری نیت بدل گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا اور ہم دنیا کے ہو کے رہ گئے۔ میں دوبارہ جملہ کہہ رہا ہوں، میرے جملے میں کوئی غلطی ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا، یہ کائنات میرے لیے پیدا کی، اور میں نے دنیا کو دل دے دیا، میں نے زندگی دنیا کے لیے وقف کر دی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للدنیا، للہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ محسوس کریں نا، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر آپ سے مخاطب ہوں تو میرا مدعا کیا ہے؟ آپ میری نیت کو جانتے ہیں، میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میں۔ ہاں، خیر خواہی دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی ہے میری، وہ یہی ہے کہ پہنچانا ہے میں نے، تو وہ چیز پہنچا رہا ہوں، تو آپ میری بات کو بس خیر خواہی کے انداز میں لیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے دوزخ کی آگ سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ دیکھیں اگر جنت میں جانے کی آپ کی نیت نہیں ہے، جیسے کہ لگتا ہے عام طور پہ، تو پھر اس قرآن میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بند کر دیں اس کتاب کو۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ابھی ہم نے پڑھا تھا، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اسی صورت ابھی ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 66 میں۔ چند دن کی زندگی ہے، کھا لیں پی لیں جی لیں، یہ اب کہتے ہیں مزے اڑاؤ، آسائشات، دنیا کی آسائشات ہمارا مدعا ہے، ہمارے مد نظر ہے۔ جو بھی نئی چیز ہماری زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے ہم لے آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لانا چاہیے، آپ کریں، دنیا کو استعمال کریں،
یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہیں، یہ ساری دنیا آپ کے لیے بنائی ہے، اس کو استعمال کریں لیکن اس کو دل نہ دیں۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دل دے دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی تھی، ہوا پہ، پرندوں پہ، جنات پہ ان کی حکومت تھی، قرآن کا مضمون ہے۔ اور لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کان من الزاہدین، وہ تارک الدنیا تھے، زاہد تھے، دنیا ان کے دل میں نہ تھی۔ اللہ کی یاد میں انی احببت حب الخیر لذکر ربی، او کما قال، ان کی بات ہے کہ میں تو دنیا میں اگر رہتا ہوں تو میری منزل تو اللہ ہے، میرے دل میں تو دنیا ہے، مجھے تو دنیا سے محبت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ مخاطب ہوں کہ دیکھیں، اول تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں نا کہ آپ، بعض لوگ کہتے ہیں بس ہم نے درس سننا ہے، بس سننے کی حد تک ہے بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا عام طور پہ یہ رویہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ مثویٰ، ٹھکانہ ناشکروں کے لیے۔ دیکھیں، کافر کا مطلب یہاں پہ آپ ناشکرہ لے لیں، انکار کرنے والا بھی لے لیں۔ کیا ہم آیات قرآنی کا انکار نہیں کر رہے اپنے عمل سے؟ اس بات کو تو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ہمارے یعنی ملک میں یا ساری دنیا میں جو مسلمان ملک ہیں، کیا سود کی لعنت نہیں ہے؟ کیا سودی لین دین نہیں ہو رہا؟ کیا شرابیں نہیں پی جا رہی؟ کیا زنا نہیں ہو رہے؟ کیا جوئے نہیں کھیلے جا رہے؟ کیا طاغوت کی پرستش نہیں ہو رہی؟ کیا نفس اور شیطان کے حکم کے مطابق لوگ زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا لوگ من چاہی زندگی نہیں گزار رہے؟ ناشکری اور کیا ہے بھیا؟ مجھے تو آپ بتائیں نا، ناشکری اور کیا ہے؟ باطل کا اقرار اور حق سے انکار، یہ ناشکری ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارے دل میں دنیا ہے۔ بہت بڑی لعنت سے ہم دو چار ہیں، سامنے نکلا، اللہ کی لعنت ہے ہم پہ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین کے الفاظ ہیں قرآن میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا کلمہ جھوٹ ہے، ہمارا عمل جھوٹا ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا ہے نا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں؟ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ تو سارے زبانی دعوے ہیں ہمارے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ غلام ہیں ہم اپنے خواہشات نفس کے غلام ہیں۔ اصل نعرہ تو ہمارا یہ ہے، نفس کی غلامی نفس میں موت بھی قبول ہے۔ ہم تو خواہشات نفس کی پیروی کرتے کرتے جان دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی یہاں قتل مقاتلے ہو رہے ہیں، اور یقیناً ہو رہے ہیں، یہ تو دنیا کے لیے ہو رہے ہیں، یہ غلامی نفس میں ہو رہے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ جائیں عدالتوں میں دیکھیں، نفس اور خواہشات نفس جو ہے یہ واحد بنیاد ہے۔ دشمنی شروع ہو جاتی ہے، پھر دشمنیاں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن ایک بات چھوڑیں ان دشمنیوں کو، آپ میری بات سنیں، ہم اپنی خواہشات نفس کے تابع ہیں، ہم اللہ کے تابع ہونا بھی نہیں چاہتے، ہمیں اللہ کی غلامی قبول نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے، آپ کو پتہ ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بات ختم ہو گئی۔ آپ تو دین کو جانتے تک نہیں ہیں کہ دین ہے کیا، تو مسئلہ تو سارا ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔
اللہ پہ جھوٹ باندھنا کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا. ما نزل اللہ من شیء. دیکھیں سورہ ملک کی میں نے آیت سنائی ہے. بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء. آج ہم اپنے عمل سے، دیکھیں میری کوئی آپ سے خاص دشمنی تو نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. قرآن کو ہم نے جھٹلا دیا ہے. قرآن کے دیکھیں بندگی اول مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں تو زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اپنے ملک کے بارے میں کہہ رہا ہوں. آج پاکستان کے عوام جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے اسلام کو. کیوں؟ کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے. آپ خود دیکھ لیں آپ کیا چاہتے ہیں. میں ذاتی طور پہ آپ سے مخاطب ہوں. اپنے دل کا حال آپ بہتر جانتے ہیں. ہم دنیا کے رسیا ہیں، خود بھی دنیا کے طلبگار ہیں اور اپنی آل اولاد کو بھی اسی راستے پر ڈالتے ہیں. بہت بری حالت ہے ہماری، بہت بری حالت ہے. اور یہ سب سے بڑے ظالم ہیں ہم کہ اللہ پہ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ نازل نہیں کیا. او کذب بالحق لما جاء. اور حق کو جب آ گیا ہمارے پاس، آج کا مسلمان حق کو جھٹلا رہا ہے. یہ اور تکذیب کیسے ہوتی ہے؟ ہم نہیں مانتے، یہ ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں. قرآن کے ضابطے ہم نہیں مانتے. آپ دیکھ لیں کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. حکم ہے اللہ کا، میری بندگی کرو، طاغوت کی پیروی نہ کرو، بچو اس سے. ہم تو طاغوت کے پرستار ہیں. طاغوت سرکش قوت، پہلے ہمارا نفس ہے پھر معاشرہ ہے، ہم اس کے تابع دار ہیں. لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، ایسا نہ کرو. میں جس گھرانے میں پیدا ہوا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو جب میں جوانی کی حدود میں قدم رہ رہا تھا، ظاہر ہے چہرے پہ بال آتے ہیں، تو میرے گھر والوں میں سے کسی نے کہا کہ اب مٹھائی منگواؤ، بچہ جوان ہو رہا ہے، یہ داڑھی اب کٹوائے گا اور مٹھائی منگواؤ. ماشاءاللہ بچہ، اب ماشاءاللہ بھی لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ بچہ جوان ہو رہے ہیں. میں اپنا حال بیان کروں، لیکن یہ تو اللہ کی رحمت تھی کہ جو میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اپنی طرف. لیکن ایسا ہوا میرے گھر میں، ایسا ہوا بچہ جوان ہو رہا ہے، مٹھائی منگوانی چاہیے. شاباش. یہ میں اپنے گھر کی، اور یہ سب گھروں کا یہ حال ہے. داڑھی تو دیکھیں، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے. اصل چیز تو سر جھکا دینا ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے. اللہ. بہرحال دیکھیں، میں خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے اوپر رحم کریں. جو شخص غافل رہا وہ جہنم میں جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم سب لوگ غافل ہیں اپنے اللہ سے، اپنے دین سے، اور دنیا کی حقیقت سے، دنیا میں آنے کے مقصد سے ہم غافل ہیں. ابھی جو اگلی صورت شروع ہو رہی ہے اس میں بھی یہ مسئلہ آئے گا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. بہرحال اس کی تو وہیں پہ بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه
الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اور اس سے ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔